محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی وبارک وسلم وزد علی صاحبۃ الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ بالقائم بالحق. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال العشر. بآواز بلند. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر کریں، جتنے بھی سجدے کریں، جتنا بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرے، اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہم کو اس فرش عزا پہ لا کر بٹھایا ہے کہ جو ہمارے لیے شفا ہے. اور بے شک وہی رب تعریف کے قابل ہے، وہی رب سجدوں کے قابل ہے، اور وہی رب عبادت کے قابل ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو وہ صراط مستقیم کا راستہ دکھایا کہ جو اس کا خود کا پسندیدہ راستہ ہے، جو اس کی خوشنودی کا راستہ ہے. اور بے شک وہی پروردگار عالم تعریف کے قابل ہے جو اپنے بندوں کو اپنی عافیت میں دیتا ہے اور دنیا کی ہر بلاؤں کو اس سے دور کر دیتا ہے. ان کے صدقے میں کہ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جو کائنات کے ہر بلند منزل پہ فائز ہیں، چاہے پاکیزگی کا درجہ ہو، عصمت کی منزل ہو، تقوی کی منزل ہو، صبر کی منزل ہو، علوم کی منزل ہو، کہ یہ کہہ کے پروردگار عالم اپنے قلم کو توڑ دیتا ہے کہ کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہ من عندہ علم الکتاب، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو گواہی کے لیے کافی ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار رحمت اور محبت کی معدن ہے. معدن یعنی خزانہ ہے، یعنی وہ کان ہیں. اور حسین و قرآن شفا ہے کہ عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ وہ رحمت کی کان ہے کہ وہ کان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایسا ذخیرہ ہوتا ہے
جواہرات کا، قیمتی پتھر کا یا قیمتی اشیاء کا وہ ذخیرہ کہ جو کبھی بھی تمام نہیں ہوتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کیا یہ کان ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، جتنا اس میں سے نکالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب ہم زیارت جامعہ کے ان الفاظ کو اپنی زبان سے وٹ کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا معدن الرسالہ و مختلف الملائکۃ، کہ بے شک ہمارا سلام ان اہل بیت اطہار کے اوپر، کہ جو معدن رسالت ہے، رسالت کی وہ کان ہے کہ جہاں پر رحمت اور محبت ہے، کہ جتنی رحمت اور محبت اس میں سے ہم لیتے آ رہے ہیں، اس رحمت اور محبت سے جتنا ہم شفا یاب ہو رہے ہیں، جتنا سیراب ہو رہے ہیں، جتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں، جتنا دنیا اور آخرت سے اپنے دامن کو بھرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا رحمتوں سے نواز رہا ہے، کرامت سے نواز رہا ہے، برکتوں سے نواز رہا ہے. وہی خدا جو محبت کرتا ہے، وہی خدا جو حی ہے، وہی خدا جو عزیز ہے، وہی خدا جو ہمارے اوپر غصہ کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، وہ خدا، وہ پروردگار عالم، وہ رب کائنات جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، تو جو فعل جس کے لیے عبث ہے کہ جو بندوں کے لیے بندوں کی طرح انجام دے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ایسا کوئی فعل اسے سرزد نہیں ہوتا. تو غصہ کیسا اس کے، محبت کا کیا مطلب ہے، حی کا کیا مطلب ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے؟ کیا ہم انسانوں کی طرح غصہ آ رہا ہے؟ کیا ہم انسانوں کی طرح اس کا علم ہے؟ کیا ہم انسانوں کی طرح وہ سمیع و بصیر ہے؟ نہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام رحمتیں اور یہ تمام برکتیں اس کی قدرت ہیں، اس کی کرامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کے آیات ہے پروردگار عالم کا. اگر وہ بصیر ہے اس لیے کہ اس نے اپنی قدرت سے ان کو بصارت کے کمالات عطا کیے، اور ان کمالات سے ہم کو بصارت ملی ہے کہ ہم انسان اس کمالات سے بصارت لے کر خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں. تو خدا ان قدرت کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے، اس خوشنودی کو اپنی طرف موڑ دیتا ہے. عزیزان گرامی، صلوات بر محمد والے محمد صلوات. اگر وہ کریم ہے یعنی عطا کرنے والا ہے، تو اپنے قدرت سے وہ کریمیت کی جو کمالات ہیں، جو معجزات ہیں، اس نے اپنے ان بندوں کو کریمیت سے نوازا ہے، اور ان بندوں نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اور جب ہم اس سے متوسل ہو جاتے ہیں تو وہ فضیلتیں، وہ انعامات ہم کو عطا ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے سے جو خدا کے نیک بنتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا مشکل لمحہ ہے، یہ تھوڑا سا فلسفہ ہے کہ خدا کی قدرت ہم تک کیسے پہنچتی ہے. کہ اگر تھوڑی سی بھاری گفتگو ہو تو ذہن کو لگا لیا جائے کہ صرف آپ ہلکی گفتگو کے ساتھ آگے نہ بڑھیں، کہ خدا کی جتنی کرامتیں ہیں، اس وقت جتنی برکتیں ہیں، وہ سب خدا سے ہم تک کیسے پہنچ رہی ہیں. خدا ہم سے محبت کر رہا ہے ماں سے زیادہ، تو کیا ماں جیسا ہے وہ؟ خدا ہم کو دے رہا ہے انسانوں جیسا، تو کیا وہ انسانوں جیسا؟ پھر تو خدا ہی نہ رہا، پھر تو وہ رب ہی نہ رہا. بلکہ سب کچھ وہ عطا کرتا ہے اس کے ذریعے سے کہ جو وسیلے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ وہ نہیں، ہم اتنے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اپنی قدرت کے کارنامے، اپنے قدرت کے کرشمے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ ان کو عطا کرتا ہے کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، کہ وہ قرآن جو اتنا سنگین ہے کہ پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر ان کے قلوب اتنے سنگین ہیں، اتنے زیادہ روحانی طور پہ مضبوط ہیں کہ خدا کا کلام ان کے ساتھ آتا ہے. اور پھر یہ جتنی گنجائش ہوتی ہے، جس انسان میں جتنا ظرف ہوتا ہے، جو جتنا ان سے توسل پیدا کرتا ہے، وہ اس کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس کو دیتے چلے جاتے ہیں. چاہے اگر خدا حی ہے تو ہمیں زندگی مل رہی ہے ان کے ذریعے سے، رب ان کو دے رہا ہے، وہ ہم کو دے رہے ہیں. رب ان کو دے رہا ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں. کہ اگر ان کے توسل سے ہم اپنی زندگی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں زندگی کی نعمتیں دیتا ہے. اگر وہ بصیر ہے تو ہماری آنکھوں کی روشنی ہمیں ان کے ذریعے سے ملتی ہے. ہمیں ان کے سمیع ہے تو ہمیں خدا کے جو سمیع سننے کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ ان کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہے.
یہ جو آپ کے سامنے مولا کا معجزہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا گلدستہ اذان پہ جا کر صبح فجر کی اذان سے پہلے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور لوگ صحابہ پوچھتے ہیں مولا امیر المومنین اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں، کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں. انگلی کا اشارہ پوری کائنات، کیونکہ وہ رزاق ہے، ہمارے ذریعے سے کائنات کو رزق دے رہا ہے، چاہے وہ صبر کا رزق ہو، تقوی کا رزق ہو، صحت کا رزق ہو، جو بھی رزق پروردگار عالم سے تقسیم ہو رہا ہے ان کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شفیع ہیں، قیامت میں شفیع ہیں. دنیا میں عطا کرنے والے ہیں، قیامت میں جمع کرنے والے ہیں. دنیا میں دینے والے ہیں، قیامت میں سمیٹ لینے والے ہیں. ہمیں بکھرنے نہیں دیں گے، ہمیں یہاں وہاں ہمیں پریشان ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں سمیٹ لیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے. اور جب پوچھا جاتا مولا سب کو رزق دے دیا؟ ہاں سب کو رزق دے دیا. سب کو عطا کر دیا؟ ہاں سب کو عطا کر دیا. اس کو بھی عطا کر دیا کہ جو کیڑا تیری مٹھی کے اندر ہے. امتحان لیا جا رہا ہے، اس کا امتحان کہ جو کائنات جس کے سامنے بنی ہو، کہ جس کو خدا اپنی معرفت جن کے ذریعے سے کروا رہا ہو، کہ کنتو کنزیاں یا محمد، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یعنی خدا کی قدرت پوشیدہ ہے، اگر اہل بیت نہ ہو تو وہ پوشیدہ قدرت عیاں نہیں ہوتی، وہ جلوے نظر نہیں آتے، وہ کرامتیں نظر نہیں آتی، وہ دنیا میں روشنی نظر نہیں آتی. آج بھی دنیا میں روشنی کہاں سے ہے؟ آج بھی روشنی کہاں سے؟ کیونکہ اس نور کی ایک کرن آج بھی اس دنیا میں ہے، جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، جو اس دنیا کے نظام کو سمیٹ رہی ہے عزیزان گرامی. اور وہ برکت ہے ان اہل بیت اطہار میں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ذکر حسین ایک ثقافت ہے، ذکر حسین ایک کلچر ہے، ایک تمدن ہے جو ہم کو دوسرے مکتب فکر سے الگ کر دیتا ہے. ہمارا رہن سہن مختلف، ہمارا کھانا پینا مختلف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مختلف. وہ خالص الخالص حسینی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ طریقہ کار مجلس میں بیٹھنے کا کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عزاداری کیسے منائی جاتی ہے، ماتم کیسے کیا جاتا ہے، ذکر حسین کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ سوائے ذکر حسین کے اور سوائے حسین کے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ خدا نے کائنات بیچ دی ہے حسین کے ہاتھ پہ. حسین کے ہاتھ پہ کائنات فروخت ہو چکی ہے. جو حسین چاہیں گے کائنات میں وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہوتا ہے عزیزان گرامی. جب سے ذکر حسین ہے، جب سے کائنات ہے، جب سے ذکر حسین چل رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک. اور قیامت میں روشن ہو کر سامنے آ جائے گا. یہ قیامت میں جگمگاتا ہوا یہ سامنے آئے گا. اور پھر کتنی بے شمار حدیثیں ہیں کہ زائرین حسین کو، ذاکرین حسین کو، ماتم کرنے والوں کو سیدہ اس طرح سے چنیں گی کہ جیسے جانور جو پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دانوں کو گندگی میں سے اٹھاتا ہے، چنتا ہے اور اپنے چونچ میں لے کے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح سے بیوی اپنے چاہنے والوں کو اور خاص طور پر اپنے بچے کے رونے والوں کو جمع کر لیں گی. کیونکہ یہ سیدہ کی دعائیں ہیں، سوائے حسین کے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بہت پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت عربی لٹریچر کا بہت بڑا شاعر آج بھی ہے عرب میں، جس کے دیوان پہ دیوان لکھے ہوئے ہیں اور جس پہ لوگ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، اور اتنے خوبصورت دیوان ہیں، سب کے سب مدح اہل بیت میں، سب کے سب مدح حسین میں. مگر اس کے والدین دہریہ تھے، بلکہ دشمن علی تھے، دشمن اہل بیت تھے. شادی کے 18-20 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا تم نذر کرو، منت مانو، دعا کرو خدا کی بارگاہ میں کہ اگر خدا تمہیں اولاد نصیب کرے تو حسین کے رونے والوں، ان کے زائروں، ان کے چاہنے والوں پہ مسلط کرو گے، ان کو قتل کرنے کے لیے اس کو دے دو گے معاشرے میں. ایسا پسر مانگو کہ جو حسین کے زائروں کو تنگ کرے، پریشان کرے. کیونکہ بہت ان رافضیوں نے بہت پریشان کیا ہوا ہے دنیا والوں کو، ہر جگہ حسین حسین کرتے پھرتے ہیں، ہم سب کے دماغ کو خراب کرتے ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ غلاظت کے اندر پاکیزگی آئے گی تو اس کو الجھن تو ہونے لگے گی. جہاں پر غلاظت ہوتی ہے وہاں پر اگر خوشبو آ جائے تو ان کے دلوں میں الجھن تو ہوگی. شیطان کے دل میں اگر نور کی طرف آنے لگے تو الجھن تو ہوگی، الجھنے لگتا ہے دماغ. اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیز جو غلط ہوتی ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اگر تذکر دیا جاتا ہے یہ مت کرو، اس طرح سے مت کرو، ایام ازاں ہیں موسیقی نہیں سنو، ایام ازاں، تو عجیب سی دماغ میں ایک کھلبلی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہر وقت ہم کو تذکر دیا جاتا ہے. جہاں یہ کھلبلی محسوس ہو سمجھ جاؤ کہ شیطان اپنا حملہ کر رہا ہے.
منت مانی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر اولاد دی تو زائران حسین کے لیے ہم وقف کر دیں گے کہ وہ ان کو تنگ کرے، پریشان کرے، قتل کرے، مصیبت جو بھی کر سکتا ہے کرے تاکہ ذکر حسین کو روکا جا سکے۔ خدا ایک پسر دیتا ہے، پسر 18 سال کا ہوتا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے تمہارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ذاکران کے حسین کو، زائران حسین کو، عزاداران حسین کو ماتم کرنے، جو بھی حسین کا عاشق ہے جتنا ہو سکے اس کو پریشان کرو، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ شہرہ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو کربلا نجف کاظمین کے بیچ میں ایک شاہراہ ہے، عربی معاشرے کا وہ شخص تھا، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ بڑے قافلے گزرتے ہیں یہاں سے کربلا جانے والوں کے، بہت قافلے گزرتے ہیں، کسی قافلے کو گزرنے نہ دینا، یہاں سے کسی قافلے کو گزرنے نہ دینا، اتنا پریشان کرنا یا قتل کر دینا سب کو، تلوار لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ شومی قسمت دیکھیے، اس کے بعد وقتی دیکھیے کہ پہرو کھڑا ہے، کوئی قافلہ ہی نہ گزرا، دیر تک کھڑا رہا، کوئی قافلہ ہی نہ گزرا، یہاں تک کہ اس کو نیند آ گئی، وہیں پہ خیابان میں کھڑا، وہیں پہ وہ اس کو نیند آئے، غنود کی تاری، وہ سو گیا، سو کے جو اٹھا ہے اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا، اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کیا، اور زخمی کرتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس چلا، کہا آپ نے کس کام پہ مجھے لگا دیا، آپ نے کس عمل کے لیے میرے کو پیدا کیا ہے، یہ عمل تو نہایت ہی قبیح ہے، کہا کیا ہوا، تمہیں تو ہم نے بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، آج یہ کیا کرتے ہوئے یار، کہا یہ سن لو غور سے کہ کائنات میں سوائے حسین کے کچھ بھی نہیں ہے، نام حسین سے صرف بخشش ہوتی ہے، کہا کیا ہو گیا، کہا کہ میں قافلہ نہیں آ رہا تھا، تھک کے سویا تو میں نے دیکھا قیامت ہے، فرشتے مجھے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، گرز مارتے جا رہے ہیں، لے جاتے جا رہے ہیں، گرز مارتے جا رہے ہیں، تیرے دشمن اہل بیت ہے، یہاں تک کہ جب جہنم کے دہانے پر پہنچا تو ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، کہا کیوں، کہا کہ جب یہ سو رہا تھا ایک قافلہ زائران حسین کا گزر رہا تھا جو حسین کے زائر ہیں، قافلہ دھول اتنی اڑ رہی تھی کہ دھول ساری ان کے قدموں کی مٹی اس کے چہرے پہ آ گئی، اس کے جسم پہ آ گئی، اس کے کپڑوں پہ آ گئی، آج بھی اسی لیے ہم خاک شفا اپنے جانے والے کے کفن پہ ڈال دیتے ہیں کہ جس کے کفن کے اوپر خاک کرب و بلا ہوتی ہے، یہ زائروں کے قدموں کی خاک ہوتی ہے، وہ کبھی جہنم میں نہیں جاتا، اس پہ کبھی عذاب نہیں ہوتا، کہا کہ آواز آئی کہ اس کے جسم کے اوپر زائران حسین کے قدموں کی خاک ہے، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، ارے جس کے زائروں کے قدموں کی خاک کی برکت ہو، اس حسین کی کیا منزل ہوگی، اس حسین کا کیا مقام ہوگا۔ عزاداران حسین، اس حسین کا کیا مقام ہوگا، اور اس بات کا ثبوت ہمیں روزانہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے دنیا سے بچھڑ کے جاتا ہے اور مولا کے پاس جاتا ہے، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ہاتھوں پہ خاک شفا ہے، آنکھوں پہ خاک شفا ہے، کفن پہ خاک شفا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ خاک شفا سے پوری طرح آراستہ ہو کے جائے، جب جائے خدا کی بارگاہ میں تو فرشتے کہیں اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے، یہ تو جہنم میں نہیں جا سکتا، اس کے اوپر تو خاک حسین ہے، یہ تو گناہ گار ہے ہی نہیں، سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یعنی حسین جو ہے وہ شفا ہے، عزیزان گرامی، مکمل شفا ہے حسین، اس کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے پھر یہ دیکھیے کیسے دل پلٹتا ہے، خدا نے دے تو دیا کسی مقصد کے لیے، مگر اس کی کرامت ہے وہ خفیہ مکروں کا، وہ زہرا امروں کا، جو مولا علی فرماتے ہیں بہر اللہ تیری تدبیریں عجیب ہیں، تیری کرامتیں عجیب ہیں، انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، انسان کرتا کچھ ہے، نتیجہ کچھ آتا ہے، کیا کچھ اور، نتیجہ کیا آیا کہ اس شخص نے وہ جو دیوان لکھنے شروع کیے، وہ شعر لکھنے شروع کیے، وہ ادبیات لکھنی شروع کی کہ آج بھی عرب کی تاریخ کے اندر اس سے اچھے اشعار ہے ہی نہیں، اس سے اچھے قصیدے ہیں ہی نہیں جو مداح علی میں، مداح حسین میں، مداح فاطمہ میں لکھے۔ تو عزیزان گرامی نیتیں صحیح ہونی چاہیے، حسین سے وابستہ ہونا چاہیے، اور حسین سے وابستہ ہونے کے لیے پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ بینش حسین یعنی فکر حسین، فکر حسین کو ہم سمجھیں، اور فکر کے مطابق جو ان کا عقیدہ، جو ان کے قول میرے مولا حسین کی فکر کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فکر کو فکر سے ملے گی تو ہم قریب ہوئیں گے نا،
ہم کسی آدمی سے دوستی کرتے ہیں، کوئی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے دوست، کالج ہے، اسکول ہے، محلہ ہے، کہیں بھی رشتہ دار ہے، کوئی دیکھنے میں اچھا لگا، اب ہم یہ چاہتے ہیں اس سے دوستی کر لیں۔ دوستی کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کے قریب جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا اخلاق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عادتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے صحیح سے رہتے ہیں، سلیقے سے گفتگو کرتے ہیں، جیسا اس کو اچھا لگتا ہے ہم ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا دوست ہو جائے، تاکہ وہ ہم سے قریب ہو جائے، ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حسین سے دوستی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حسین سے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جو حسین کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے، جو حسین کا طریقہ ہے وہ ہمیں طریقہ ہونا چاہیے۔ حسین کا پہلا عمل کیا تھا کربلا کے میدان میں آنے کے لیے؟ کہ خدا کی عظمت و بزرگی قائم رہ جائے، خدا کی عظمت و بزرگی قائم، یعنی اس کا قول حلال ہے مصطفیٰ حلال، حرام ہے مصطفیٰ حرام، جو ہے وہ باقی رہ جائے، کیونکہ یہی خدا کی بزرگی ہے اور یہی خدا کی عظمت تھی کہ جناب زینب جب پہنچی ہیں دربار میں تو یزید نے کہا تھا وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو بی بی زینب نے کہا تھا مَا رَأَيْتَ إِلَّا جَمِيلًا، میں سوائے خوبصورتی کا کچھ نہیں دیکھتی۔ یعنی یہ جو واقع کرب و بلا ہے، جو شہادتیں ہیں، جو اسارت ہے، یہ سب ہمارے لیے خوبصورتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم نے خدا کی عظمت کو اور بلند کر دیا ہے، اس کی عظمت کو برقرار رکھا ہے، خدا کی خدائی پہ حرف آنے نہیں دیا ہے۔ یعنی پہلا عمل حسین کا کہ راضی برضائے خدا، رضن بے الہ تسلیما لامرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو کلمات تھے جو روز عاشورہ میرے مولا حسین کی زبان سے نکل رہے تھے کہ بار الہ تیری رضا پہ میری رضا ہے، تیری رضا پہ میری رضا ہے۔ جتنے لاشیں لاتے چلے جا رہے ہیں، ایمان محکم سے محکم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، طاقت سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مورخین کبھی خدا نے وقت دیا تو وہ کتابیں کہ جو مورخین نے مسیحی، ہندو، دوسرے مذاہب نے لکھی ہے کہ وہ کیسا انسان تھا جو کربلا کے میدان میں خدا کی وحدانیت کے سر کو بلند کر رہا تھا، کہ جتنی شہادتیں ہوتی جا رہی تھی اس کے ایمان میں اور اضافہ، اس کے چہرے پہ اور تازگی آتی چلی جا رہی تھی۔ چہرہ لہو لہو تھا، جسم لہو لہو تھا، مگر دل جو تھا وہ تازہ تھا، دل جو تھا وہ ایمان سے لبریز تھا۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ حسین کی زندگی سے ملتا ہے کہ ایک دن کی عزت کی زندگی 1000 سال کی بے عزتی کی ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول حسین نہیں ہے، یہ قول حسین ہے کہ عزت سے رہو، ایمان سے رہو، اپنے تقوی کو بلند کر کے رہو، اور خدا کی بارگاہ میں کسی کے سامنے بے عزت ہونے کی ضرورت نہیں۔ سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، سر کٹوا دیا، گھر کٹوا دیا، گھر اجڑ گیا، بچے شہید ہو گئے، پیاسے رہے، سب کچھ دنیا کی مشکلات کو برداشت کیا، مگر یہ نہیں برداشت کیا کہ ذلت کی زندگی ہو اور ایمان ختم ہو۔ اور کیا آسان موت گئے ہیں میرے مولا، آسان موت ہے۔ یا آسان موت اس کو کہتے کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، اور خدا کی بارگاہ میں رضن بے الہ تسلیما۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حسین ہے کہ جتنا ہم روزانہ حسین حسین کریں اتنا ہی کم ہے۔ کیوں ہماری یہ حسین کرنے والی قوم جو ہے آج بھی زندہ ہے؟ اس لیے کہ اتنا حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ اس ذکر جو ہے وہ شفا بن کر اس قوم کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ امام زمانہ رضن بے الہ تسلیما لامرے، کہ بار الہ تیرے امر پہ، تیری ہر حکم پہ، تیرے ہر بات پہ سر تسلیم خم ہے۔ اور جو حسین والے ہیں ان کا بھی سر تسلیم خم ہے۔ شہادت تو ہماری عزت ہے، شہادت تو ہمارا ترہ امتیاز، ترہ یعنی سر کا تاج ہے ہماری شہادت۔
اور آج تذکرہ ہے اس خوبصورت اور کڑیل جوان کا جس کو علی اکبر کہتے ہیں. تو نماز شب میں مانگا ہے حسین نے علی اکبر کو کہ جب نانا کی یاد آتی تھی بار الہا ایک ایسا فرزند عطا کر جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میرے نانا کی شبیہ ہو. جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوں تو اس فرزند کو دیکھ لیا کروں. ہائے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، علی اکبر کی ولادت گھر میں ہوئی ہے، فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد کے لیے، پورا مدینہ آیا ہے مولا کے پاس مبارکباد کے لیے. گھر میں خوشی اور جشن کا سما ہے. کیوں نہ ہوتا شبیہ رسول گھر میں آئی ہے، فرزند حسین و جمیل گھر میں آیا ہے. لیلا کے چہرے پر ایک خوشی کا نور چمک رہا ہے اور حسین مضطرب ہے. کیوں بہن نہیں آئی مبارکباد کے لیے؟ صبح سے شام ہونے والی ہے، بہن مبارکباد کے لیے نہیں آئی. تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ دق الباب ہوا، دیکھا کہ بہن دروازے پہ کھڑی ہے. بھائی نے عجب انداز سے کہا اب آئی ہو کہ جب پوری کائنات آ کے مبارکباد دے کے چلی گئی؟ میں تو سمجھتا تھا پہلے تم آ کے مبارکباد دو گی. کہنے لگے بھیا میں نے سنا ہے نانا کی شبیہ آئی ہے گھر میں نے چاہا پہلے سب زیارت کر لیں اور اس کے بعد میں آ کر اپنا حق مانگوں تم سے، اپنا نیک مانگوں تم سے کہ بہن کبھی بھائی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی. عزیزان گرامی اس وقت جناب زینب صاحب اولاد نہیں تھی، دامن کو پھیلا دیا. ام لیلا نے علی اکبر زینب کی آغوش میں ڈال دیا. اسی لیے تو زینب کہتی تھی میں پالنے والی ہوں، میں پالنے والی ہوں. اب 18 برس کیسے ناز سے پالا ہے زینب نے. ہائے ہر سال ایک گرہ لگاتی تھی. وہ جب جوانی شروع ہوئی اتنے حسین علی اکبر کہ جب باہر نکلتے تھے تو چہرے پہ نقاب لگا دیتی تھی میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. دنیا سے بچا کے رکھا ہے علی اکبر کو. جوانی آ رہی ہے، لباس شاہانہ سیتی جا رہی ہے. علی اکبر بڑی شان سے شادی کروں گی، علی اکبر دلہن بھی آ کے لاؤں گی. بہت ارمان تھا علی اکبر کا، اس کی شادی کا، اس کو دولہا بنانے کا. علی اکبر کے صدقے میں مولا ارے جناب زینب کو خدا نے 2 فرزند عطا کیے انا محمد. جناب زینب ہمیشہ کہتی تھی دیکھو انا محمد تم علی اکبر کا صدقہ ہو، تم علی اصغر کا صدقہ ہو. اور عزاداران حسین آخر وہ دن آ گیا کہ جب جناب زینب کے دروازے پر حسین نے آ کر کہا زینب سامان سفر باندھ لو کرب و بلا چلنا ہے. تیاری ہوئی کرب و بلا کے لیے، پہنچے منزلیں طے کرتے. ہائے روز عاشوراء آ گئی. صبح عاشوراء علی اکبر کی اذان اللہ اکبر پوری کائنات میں گونجتی ہے. جناب زینب نے ہاتھوں کو پھیلایا بار الہا تو میرے بھائی کو سلامت رکھنا، بلاؤں کو دور کرنا. اذان علی اکبر کے بعد اب شہادت کا سلسلہ شروع ہوا. جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. ایک ایک کر کے صحابہ شہید ہوئے، عزیز و اقربا کی باری آئی. جناب قاسم کی شہادت اور محمد کی شہادت. علی اکبر آ کر بابا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھ گئے. بابا اب مرنے کی اجازت دو. حسین نے حسرت بڑی نظر سے کڑیل جوان کو دیکھا. علی اکبر کیسے اجازت دے دوں مرنے کی؟ میں اجازت نہیں دے سکتا. جا پالنے والی زینب سے اجازت مانگ لو. جناب علی اکبر زینب کے پاس آتے ہیں، پھوپھی اماں کی آغوش میں سر کو رکھ دیتے. زینب نے بالوں کو گھنگری والے بالوں میں انگلی پھیرنا شروع کی. علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دیں. آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے یا سیدہ کا یا دادی فاطمہ کا بیٹا عزیز ہے؟
زینب نے کہا علی اکبر عجیب طریقے سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، جاؤ علی اکبر، مجھے سیدہ کا بیٹا زیادہ عزیز ہے، اپنے لال کو قربان کر کے، مگر ٹھہرو علی اکبر ذرا دولہا تو بنا لوں، اپنے ارمان تو پورے کر لوں، اما فضا تبرکات کا صندوق لایا جائے۔ صندوق آتا ہے، ہائے وہ شہانہ لباس جو جناب زینب نے بڑے ارمانوں سے سی تھی، پہنایا علی اکبر کو، رسول کا امامہ رکھا علی اکبر کے سر پہ، رسول کا پٹکا علی اکبر کی کمر میں باندھا، تلوار ہاتھ میں دی، علی اکبر شبیہ رسول، ارے دولہا بن گئے علی اکبر۔ اب بہن بھائی جی بھر کے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ زینب نے پیشانی کا بوسہ دیا، کہا جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے، مگر ہائے علی اکبر کیسے جائیں خیمے سے باہر، بیویاں دامن کو پکڑ لیتی ہے، دو ہی تو رخصت سب سے مشکل تھی، یا علی اکبر کی یا مولا حسین کی۔ ارے حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے 70 مرتبہ خیمہ زینب کا دروازہ پردہ ہلتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، پوچھا کیا؟ کہا علی اکبر جب باہر آنا چاہتے ہیں، کبھی سکینہ دامن کو تھامتی ہے، کبھی ام کلثوم پکڑ لیتی ہے، کبھی زینب کہتی ہے علی اکبر جا تو رہے ہو، مگر یہ بتاؤ بابا کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور رضواداران حسین علی اکبر خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہائے ضعیف باپ جوان بیٹے کو سوار کر رہا ہے، علی اکبر بابا کو خدا حافظ کہہ کر چلنا شروع کرتے ہیں، گھوڑے کو آہستہ آہستہ مہمیز کرتے ہیں، گھوڑا دوڑنا شروع کرتا ہے، مگر کیا سنا کانوں میں کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی، ہائے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہائے میرا مولا، پیچھے مڑ کر دیکھا حسین دوڑتے چلے آ رہے ہیں، کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا علی اکبر سیری نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا، کیسے خدا حافظ کروں؟ کہا بابا جائیے خدا حافظ، جائیے مجھے خدا کے حوالے کیجئے۔ علی اکبر چلے، جنگ شروع ہوئی، پیاس کا غلبہ ہوا، پھر علی اکبر پلٹ کر آئے، امام حسین سے کچھ مانگا، پانی مانگا، ہائے پیارے بیٹے نے ایک ہی تو چیز مانگی وہ بھی نہ دے سکے، انگوٹھی منہ دہن علی اکبر میں دی اور کہا جاؤ نانا سیراب کریں گے۔ چلے علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، ایک ایسا نیزہ تیر لگا سینے پہ آ کے کہ اب حسین کا لال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا آخری سلام، یہ نہیں کہا مدد کرو، کیسے کہتے پتہ ہے باپا ترو تنہا ہے، حسین کو کانوں میں علی اکبر کی آواز آئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا علی اکبر دنیا نظر نہیں آ رہی، کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہہ کے چلے میدان کی طرف، کہا ہو میرے لال کدھر ہو؟ علی اکبر نظر نہیں آتے، چاروں طرف لاشیں علی اکبر ڈھونڈ رہے ہیں مگر ملتا نہیں، ہائے میرا مولا ٹھوکریں کھاتا جا رہا ہے، لڑکھڑاتا جا رہا ہے، اب جو ٹھوکر کھا کر ایک مرتبہ گرے تو کھڑا نہ ہوا گیا، دشت کربلا پہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا، اے دشت کربلا میرا اکبر کدھر گیا، اے عرض نینوا میرا اکبر کدھر گیا، اے کرب ماریا میرا اکبر کدھر گیا، ارے میرے دشمنوں میرے اکبر کا پتہ بتا دو کدھر ہے؟ ایک نشیب سے آواز آئی، بابا میں یہاں ہوں، بابا یہاں آئیے، خدا کسی باپ کو بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے، پہنچے سرحانے علی اکبر، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، ارے سر کو آغوش میں رکھ لیا، میرے لال کیا ہوا؟ کہ بابا سینے میں بہت درد ہے، بابا سینے میں بہت درد ہے، پرچی کا پھل رہ گیا ہے، ہائے یعقوب کرب و بلا میں علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹایا، یا علی مدد کیا، نجف کی طرف منہ کر کے دیکھو بابا مشکل کشا، ارے یعقوب کربلا کو دیکھو کس طرح سے جوان بیٹے کی برچھی نکال
نکال رہا ہے. ارے برچھی کا پھل کھینچا، پھل کے ساتھ کلیجہ نظر نکل آیا. علی اکبر دنیا سے چلے گئے. کیسے اٹھے جوان کا لاشا، بوڑھا باپ لاشا اٹھانے کی کوشش کی. ایک آواز آئی خیمے سے، میرے بھائی میں پالنے والی ہوں، میں میت کو اٹھا لوں گی. اللہ اللہ اللہ